صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بندگی اور عبادت صرف اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف تک مت کہو. ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو، ان کو مت ڈانٹو. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ نرمی کا پہلو جھکا دو، ان کے لیے نرم ہو جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو، اے ہمارے رب، جس انداز میں انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان دونوں پہ رحم فرما. قابل قدر سامعین، عزت و احترام کے قابل ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں اور دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان دونوں حقوق کو ادا کرنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے. انسان پر ایک اس کے خالق و مالک کا حق ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا معاشرے میں رہتے ہوئے آپس کے رشتہ داروں، تعلقات اور آپس کے ناتوں کو ان رشتہ داروں،
تعلقات کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی انسان کے لیے لازمی ہے، اور انہیں ہم حقوق العباد کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اجتناب، اللہ کے فرض کو بھرپور ادا کرنا، اور اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، یہ حقوق اللہ ہے۔ قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے حقوق اللہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز حقوق العباد، آپس میں رہتے ہوئے تعلقات، ناطے اور رشتہ داروں کے حقوق، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی ہم سب کے لیے آخرت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حقوق العباد کی ایک لسٹ بیان فرمائی۔ بندوں کے حقوق میں کون کون شامل ہے؟ حقوق العباد کی لسٹ جو اللہ نے قرآن میں اور اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمائی، حقوق العباد کی لسٹ میں سب سے اوپر سر فہرست پہلے نمبر پر، جسے ہم ٹاپ آف دی لسٹ کہتے ہیں، حقوق العباد کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر اللہ نے والدین کا رکھا ہے۔ حقوق العباد میں اہمیت اور ترجیح جس کو اللہ نے دی ہے، وہ سب سے پہلے حقوق العباد کی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ والدین کے حقوق ہیں، جو ہمارے لیے ادا کرنا فرض اور ضروری ہیں۔ اور جو انسان حقوق العباد کی لسٹ میں والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، والدین کے حقوق کو پامال کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے سب سے اہم کام کو جو حقوق العباد میں ہے ضائع کر دیا۔ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں جو لسٹ اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی، حقوق العباد کی اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر، پریارٹی اور ترجیح جس کو اللہ نے دی ہے، حقوق العباد میں سب سے اوپر اور سب سے پہلے والدین کا نمبر ہے۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمانیات ہے، دوسرا اسلامیات ہے۔ ایمانیات میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، اور اسلامیات میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے پیغمبر کو ایمانیات بھی سکھائیں، اسلامیات کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے ذکر فرمایا مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلمان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ عقیدہ بھی اور عمل بھی، دونوں چیزیں جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر کو بتائی تھی۔ جب عقیدے کی باری آتی ہے، سوچ اور نظریے کی باری آتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو سکھاتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جب عقیدے کی باری آتی ہے، مسلمانوں کو عقیدہ بتایا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت
بندگی، سجدہ، پکار اور دعا صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے اس کائنات میں بندگی صرف ایک اللہ کی۔ اور دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد، حقوق العباد میں سب سے پہلے جن کو نمبر دیا گیا وہ والدین ہیں۔ اللہ کی بندگی کے بعد جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ عقیدے میں، سوچ میں جس طرح توحید ہونی چاہیے، اسی طرح مسلمان کی سوچ میں والدین کی قدر اور والدین کا حیا ہونا چاہیے۔ اور جب اسلامیات کی باری آئی، عمل کرنے کی باری آئی، مسلمانوں کو عمل بتائے گئے، تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ عمل کی باری، کچھ کرنے کی باری آئی، صحابی اللہ کے پیغمبر سے عمل کے بارے میں دریافت کرتا ہے، سوال کرتا ہے، میرے خالق و مالک کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اعمال کی لسٹ بیان فرمائی، جو اعمال اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، جو اعمال خالق و مالک کو محبوب ہیں، ان اعمال کی لسٹ میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو اعمال، جو کام اللہ کو سب سے بڑھ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں، سب سے پہلا عمل الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، نماز میں تاخیر نہیں، نماز میں سستی، کوتاہی اور غفلت نہیں۔ اذان ہوئی ہے، اذان سنی ہے، مسلمان بیدار ہے، جاگ رہا ہے، صحت مند ہے، اذان سننے کے بعد دنیا میں سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نماز کو اس کے صحیح اور اول وقت میں ادا کرے۔ عبادت، اللہ کا حق، عمل میں سب سے بڑا عمل اول وقت میں نماز پڑھنا، اور دوسرا عمل جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے بر الوالدین۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب اعمال کی لسٹ بیان فرما رہے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کو جو عمل پسندیدہ ہے وہ نماز اول وقت میں پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر جو عمل اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ نماز کے بعد، عبادت کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد جو عمل اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے، اس لسٹ میں دوسرا نمبر والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور تیسرا نمبر ثم الجہاد فی سبیل اللہ، جو عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑا عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ جہاد کرنے سے بھی بڑا عمل، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی اونچا عمل اللہ کی نظر میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک،
والدین کے حقوق ایک اور انداز میں ہمیں بیان فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ، بہت بڑے گناہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام کاموں کی، کبیرہ گناہوں کی، بڑے بڑے خطرناک گناہوں کی لسٹ بیان فرمائی، جو کبیرہ گناہ ہیں، جن گناہوں کا ارتکاب کرنے والے خالق و مالک کی ناراضگی کے حقدار بنتے ہیں۔ چوٹی کے گناہ، حرام اور کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اس زمین پر یہ ہے خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ، بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی انسان کو ذلیل کر دیں گے۔ ان بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں شرک کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عقوق الوالدین، شرک کے بعد اس زمین پر سب سے بڑا اور کبیرہ گناہ والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے۔ یہ بہت حساس موضوع ہے، یہ نازک مرحلہ ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن میں کہا عبادت کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور کہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں، اللہ کا غضب اور غصہ نازل کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلا نمبر شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں سب سے بڑا اور کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث، والدین کا ادب اور احترام، والدین کا ادب اور حیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی عبادت اور نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن کو اللہ نے اپنے قرآن میں یوم التناد کہا ہے، پکارنے کا دن، چیخنے اور چلانے کا دن، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ پکارے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ بھی پکارے گا آؤ لوگو دیکھو میرا نامہ اعمال، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ وہ پکار لگائے گا، خوشی سے اونچی آواز سے صدائیں لگائے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میں کامیاب ہو گیا، اپنی کامیابی کے چرچے کرے گا، اپنی کامیابی لوگوں کو سنائے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ بھی چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ چیخے گا کاش آج میرا حساب ہوتا ہی نہ، مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، میں ناکام ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ پکارنے کا دن، چلانے کا دن، اس دن ٹھہرنے کی صرف دو جگہ ہوں گی۔ قیامت کے دن رکنے کی، ٹھہرنے کی، سٹے کرنے کی صرف دو جگہ ہوں گی۔ ان دو مقامات کے علاوہ انسان کہیں نہیں ٹھہرے گا۔ پہلا مقام قیامت کے دن جہاں انسان کو سٹے کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے،
پہلے ٹھہرنے کی جگہ اللہ کے سامنے جب حساب ہوگا، یہاں قیامت کے دن ساری انسانیت ٹھہرے گی، سٹے کرے گی، رکے گی۔ ڈائریکٹ اللہ سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں بات کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ انسان کا حساب لیں گے۔ ایک یہ مقام ہے ٹھہرنے کا، اللہ کے سامنے رکنے کا۔ اس پہلے مقام پر، اس ٹھہرنے کی جگہ کون ذلیل ہوگا، کون ناکام ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قیامت کے دن جو ٹھہرنے کی پہلی جگہ ہے، وہاں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، جن کے ساتھ خالق و مالک کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا، جن کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ٹھہرنے اور سٹے کرنے کا پہلا مقام، نہ اللہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے مقدر میں دردناک عذاب ہوگا۔ ٹھہرنے کی اس پہلی جگہ پہ یہ کون ناکام ہونے والا ہے؟ سب سے پہلا بندہ جو قیامت کے دن اس رکنے کی جگہ پہ ناکام اور ذلیل ہوگا، العاق لوالدی، والدین کا نافرمان اور گستاخ ہے۔ اور دوسرا مدمر الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا شرابی بندہ۔ اور تیسرا احسان کر کے، نیکی کر کے جتلانے والا، تانے دینے والا۔ قیامت کے دن جب انسان کا پہلا سٹے ہوگا، جس مقام پر، جس جگہ پر انسان قیامت کے دن ٹھہرے گا، اس ٹھہرنے کی جگہ ذلت اور ناکامی اس بندے کا مقدر بن جائے گی۔ العاق لوالدی، جو اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے۔ اور ٹھہرنے کا دوسرا مرحلہ، جس جگہ انسان کو قیامت کے دن رکنا ہے، دوسری جگہ انسان کی منزل ہوگی یا جنت یا جہنم۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی جنت کے وارث بنائے۔ ٹھہرنے اور قیام کرنے اور رکنے کی دوسری جگہ منزل ہوگی، حساب ہو گیا، یہاں سے انسان چل پڑے گا اور وہاں جا کے رکے گا جہاں منزل ہے، یا جنت یا جہنم۔ قیام کرنے اور ٹھہرنے کی دوسری جگہ میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا۔ کون؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا يدخلون الجنت ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھہرنے، قیام کرنے، سٹے کرنے کی دوسری جگہ جو انسان کی منزل ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 بندوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ 3 قسم کے بندے اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کون 3 بندے جن کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جن کے بارے میں کائنات کی سب سے سچی شخصیت نے فرما دیا، نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار کی زبان سے فیصلہ ہو گیا، لا يدخلون الجنت ثلاثہ، 3 بندے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، جنت سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، ان کو جنت سے دھتکار دیا گیا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی قسمت اور مقدر سے جنت کو چھین لیا ہے۔
3 بندے، ان 3 بندوں کی لسٹ بیان ہوئی۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے محروم ہونے والوں کی فہرست بیان فرمائی۔ اس لسٹ میں جو جنت سے محروم ہونے والے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اوپر جس بندے کا نام ہے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، العاق لوالدی، والدین کا نافرمان ہے، والدین کا بے ادب، والدین کا گستاخ، والدین کا ناقدرہ، لا يدخلون الجنہ۔ اس فہرست اور اس لسٹ کے اندر پہلا نام اس بد نصیب کا آیا ہے کہ والدین کا نافرمان، اس کے بارے میں خالق و مالک نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے اس کو جنت سے محروم کر دیا ہے۔ اور دوسرا بندہ جو جنت سے محروم کر دیا گیا، الدیوس، جس کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور اس کے دل میں تڑپ نہیں آتی اپنے گھر والوں کو سمجھانے اور اصلاح کرنے کی۔ بے حیائی اور بے پردگی گھر میں دیکھ کر اس کو گوارا اور برداشت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، ماں بہن بیٹی بیوی کو سمجھاتا نہیں، ان کو بے حیائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ دیوس بندہ جو اپنے گھر میں بے حیائی گوارا کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا، اللہ نے اس کو جنت سے محروم کر دیا ہے۔ اور تیسرا بندہ، تیسری آپ نے وہ عورت بیان فرمائی، والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی طرح بن سنور کے باہر نکلتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح کھلے عام باہر نکلتی ہے، یہ آزاد عورت، آوارہ عورت، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حدوں کو توڑنے والی عورت، منہ اٹھا کے باہر نکلنے والی، اس عورت کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے اس عورت کو جنت سے محروم کر دیا۔ سبق کیا ہے؟ حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 لوگوں کی لسٹ اور فہرست بیان فرمائی جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جن کو جنت سے دور کر دیا گیا ہے۔ جنت میں داخل نہ ہونے والے، جنت سے محروم ہونے والے بد نصیبوں کی لسٹ اور فہرست میں پہلا نمبر آتا ہے والدین کے نافرمان اور گستاخ کا۔ والدین کا نافرمان، بے ادب اور گستاخ، اس کے بارے میں خالق و مالک کا فیصلہ امام الانبیاء کی زبان سے جاری ہو چکا۔ والدین کے گستاخ کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ والدین، ان کے ساتھ ادب و احترام، والدین کی قدر اور عزت اور حیا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری بہت حساس اور نازک موضوع ہے۔ مسلمان نوجوان کو اس موضوع پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موضوع کو، اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ امام کائنات، سید کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ 3 دفعہ اپنی زبان سے جاری فرمایا، راغم انفن، راغم انفن، راغم انفن۔ 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل گئی، وہ بندہ ذلیل ہو گیا، وہ بندہ رسوا ہو گیا۔ من ادرک والدیہ عند الکبر
وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، جس کو بڑھاپے میں والدین کی نعمت نصیب ہوئی اور اس نے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کیا، ذلیل ہو گیا، اجڑ گیا، برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا نہیں۔ اور یہ الفاظ اتنے سخت الفاظ، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی اجڑ گیا، برباد ہو گیا، محشر کے دن بھی وہ بندہ ذلیل ہو گیا، اور اپنی نظروں میں بھی وہ بندہ گر کے ذلیل ہو گیا۔ تینوں جگہوں پہ اپنے اندر بھی، اپنے دل میں بھی اس بندے کی اپنے بارے میں کوئی قدر نہیں ہوتی، اور دنیا کے اندر بندوں کی نظر میں بھی اس بندے کا کوئی حیا نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن خالق و مالک کے سامنے بھی اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ذلیل اور برباد ہو جائے گا وہ بندہ جس کو والدین ملے اور اس نے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ وسائل موجود تھے، ہمت اور طاقت موجود تھی خدمت کرنے کی، والدین بات کہا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، یہ والدین کی بات کو ہوا میں اڑا دیا کرتا تھا، والدین کی باتوں کو معمولی سمجھ کے نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس نے باپ کو باپ سمجھا نہیں تھا، اس نے ماں کو ماں سمجھا نہیں تھا، اس نے ماں اور باپ کو اپنے گھر کے ملازم اور لونڈی سمجھا تھا، جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے پال پوس کے جوان کیا، جنہوں نے ساری زندگی اس کے لیے محنتیں مزدوریاں کی، آج وہی بچہ، وہی بیٹی جوان ہو کے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرتی ہیں اور ماں باپ کو آنکھیں نکال کے دکھاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا راغم انفو راغم انفو راغم انفو، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، بدنام ہو گیا، تباہ ہو گیا، اجڑ گیا وہ بندہ جس نے ماں باپ کو ذلیل کر کے اللہ کی جہنم کو خرید لیا۔ اور ہم اپنی زبان میں ان الفاظ کا معنی یہ کرتے ہیں اس بندے کے پلے کچھ نہیں رہا، اس بندے کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ کنگلا اور دیوالیہ ہو گیا جس کو والدین جیسی بڑی نعمت ملی ہو اور اس نے والدین کی فرما برداری کر کے اللہ کی جنت کا سودا نہیں کیا۔ رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا اسی بندے کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں اپنے والدین کو راضی کیا ہوگا۔ وَسَخَطُ اللَّهِ فی سخط الوالدین، اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا وہ بندہ یہ سمجھے کہ خالق و مالک اس بندے سے ناراض ہو گیا ہے۔ جس نے والدین کو ناراض کر دیا خالق و مالک اس بندے سے روٹھ چکا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عزت، احترام اور عظمت کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے وعدہ کیا، عہد کیا، بیعت کی، کہا اے اللہ کے پیغمبر میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، کبھی شرک نہیں کروں گا، ساری زندگی نماز کی پابندی کروں گا، کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، میری زندگی میں رمضان کے روزے آئے پوری محنت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھوں گا، اللہ نے مجھے مال و دولت عطا کیا،
پورا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے پوری زکوٰۃ دوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے مال و دولت میں وسعت عطا فرمائی، مجھے مال و دولت کے خزانے عطا فرمائے، میری زندگی میں حج کا مہینہ آیا، وعدہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں حج بھی کروں گا۔ توحید کا اقرار، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کے لیے حج کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی کا شوق دیکھا، نیکی کرنے کا عزم دیکھا، نیکی کرنے کی پختگی دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات علی ھذا فہو مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا میرے صحابہ، اس بندے نے جو وعدہ کیا ہے، جو بیعت اور جو عہد کیا ہے کہ ساری زندگی شرک نہیں کروں گا، نماز ہمیشہ پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، اس بندے نے جو وعدہ کیا ہے، اگر یہ بندہ یہ وعدہ پورا کرتے ہوئے مر گیا، میں ضمانت دیتا ہوں، میں بھی وعدہ دیتا ہوں، جس بندے کی زندگی اس وعدے پہ گزرے گی، قیامت کا دن ہوگا، یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ اللہ قیامت کو اٹھائے گا، نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، نبیوں کے ساتھ۔ لیکن یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ایک کنڈیشن، ایک شرط باندھ دی، ایک شرط لگا دی، ما لم یعق لوالدی، اس کی یہ ساری نیکیاں اس وقت قبول ہوں گی جب یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، توحید معتبر ہوگی، نماز قبول ہوگی، زکوٰۃ کو شرف قبولیت نصیب ہوگا، حج اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اسی بندے کا جو والدین کا فرما بردار ہوگا۔ ما لم یعق لوالدی، اس نے جو باتیں کی ہیں، جو وعدہ کیا ہے، جو بیعت کی ہے، میں نماز پڑھوں گا، توحید کو اختیار کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، اس کی ساری عبادات کی قدر اور ثواب اسی وقت ملے گا جب یہ والدین کی فرما برداری کرے گا۔ اگر والدین کی فرما برداری نہیں ہے، والدین کے حکموں پر عمل نہیں ہے، باپ بات کہتا رہے، ماں سمجھاتی رہے، یہ نوجوان اپنی مرضیاں کرے، والدین کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، خالق و مالک کا فیصلہ ہے، والدین کے نافرمان پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اپنی عبادت، اپنی توحید، اپنے روزے اور زکوٰۃ اور حج کی اگر قدر چاہتے ہیں، والدین کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ والدین کا نافرمان بالآخر اس کا انجام دنیا کی ذلت ہوتا ہے، نہ اپنے دل میں اس کی قدر، اپنی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ والدین کے نافرمان کی اپنی نظروں میں بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور دنیا کے لوگوں کی نظر میں بھی گلی کے تنکوں اور نالی میں بہنے والے گند اور غلاظت سے بھی کمتر ہوتا ہے وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں والدین کے نافرمان اس انداز میں ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ والدین کا نافرمان اللہ کو اتنا برا لگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کے نافرمان کو قیامت کے دن اللہ دیکھنا اور اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تلاوت، نماز، توحید، تعلیم، کاروبار، جوانی،
ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ اور والدین کے ادب کے بارے میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں 5 اصول بیان فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت، بندگی، سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ماں باپ دونوں زندہ ہوں، یا ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو، اور تم شعور کی عمر میں ہو، بلوغت کی عمر میں ہو، سمجھداری کی عمر میں ہو، پھر تم پہ لازم ہے فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرنا، اپنی نگاہوں کو غصے سے بھر لینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ والدین کے سامنے حسن سلوک کا پہلا انداز یہ ہے والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، جوانی کے نشے میں آ کے ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھنا ہے، خود اولاد بن کے رہنا ہے۔ تم جوان ہو جاؤ، تعلیم یافتہ ہو جاؤ، کاروباری اور ارب پتی بن جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاؤ، تم عمر میں جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ پھر بھی تم والدین کے لیے بچے ہو۔ ولا تنہرہما، اختلاف ہو جاتا ہے، گھروں میں کلیش ہو جاتے ہیں، والدین کے ساتھ جیسا بھی کلیش ہو جائے، جیسی بھی بات ہو جائے، اصول اور ضابطہ یہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کرائٹیریا اور معیار یہ ہے، مسلمان اپنے والدین کو جھڑکنا اور ڈانٹنا تیرے لیے تیرے خالق نے حرام کیا ہے۔ اسوہ ہمارے سامنے ہے، نمونہ اور مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے، توحید کا بول بالا کرنے والے، اور باپ شرک کرنے والا، بت بنانے والا، لوگوں کو بتوں کی پوجا کی دعوت دینے والا۔ ابراہیم اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، باپ نے کہا گھر سے نکال دوں گا، ابراہیم کی آواز بلند نہیں ہوئی، یا اباتی یا اباتی یا اباتی۔ قرآن نے ابراہیم کا اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور اسلوب بیان کیا۔ باپ گھر سے دھکے دے کے نکال رہا ہے اور ابراہیم اپنی آواز کو جھکا کر ادب اور احترام سے کہہ رہے ہیں، ابا جان ابا جان ابا جان، لَأَقْتُلَنَّكَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تجھے قتل کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم کو قتل کرنے کی دھمکی باپ دے رہا ہے، گھر سے بے دخل کر رہا ہے، جائیداد سے خارج کر رہا ہے۔ ابراہیم قتل کی دھمکی ملنے پر، گھر سے باہر نکالنے پر باپ کے سامنے آواز کو اونچا نہیں کرتے، پھر ادب کے ساتھ یا اباتی یا اباتی یا اباتی، گھر سے نکل گئے، جائیداد سے بے دخل ہو گئے، وراثت سے محروم ہو گئے، اور جاتے ہوئے ابراہیم ادب سکھا گئے، لا استغفرنک، ابا جان آپ نے نکال دیا، میرے اندر گستاخی نہیں، نافرمانی نہیں، ابا جان کوئی شکوہ نہیں، آپ نے نکال دیا، میں راضی ہوں، اس کے بعد بھی میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ جھڑکنا دور کی بات ہے، ڈانٹنا دور کی بات ہے، تمہاری غصے سے بری ہوئی آنکھیں ماں کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری غصے سے اور غلاظت اور گندگی سے بری ہوئی بدتمیزی والی زبان باپ کے سامنے نہیں کھلنی چاہیے، تمہاری آواز ماں باپ سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جھڑکنا ڈانٹنا دور کی بات ہے،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جوانی کے مان میں آ کے والدین کے بے ادب نہ بن جانا، والدین سے بات کرنی ہے ادب کے دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے، مٹھاس سے بھری ہوئی ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ اور پھر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے، فرما برداری یہ ہے، والدین پکار لگائیں، صدا لگائیں، رات کے آدھی رات کو، دن کو، جس حالت میں بھی بلائیں تم نے لپکنا ہے، دوڑنا ہے، لبئی کہنا ہے والدین کے حکم پہ، اپنا پہلو، اپنا جسم جھکا دینا ہے، ان کے حکم پہ جھک جانا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان سب باتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لازم کرنا ہے، تمہاری کوئی دعا والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگے بغیر پوری نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری دعاؤں میں، تمہاری پکاروں میں، اللہ کے سامنے گر گڑانے میں، جہاں رزق مانگتے ہو، شفائیں مانگتے ہو، کاروبار کی ترقیاں مانگتے ہو، تمہاری دعاؤں میں والدین بھی شامل ہونے چاہیے۔ یہ والدین کی خدمت، اطاعت اور فرما برداری بہت نازک موضوع ہے۔ عبادت اور نماز، تلاوت اور اذکار، صدقہ اور خیرات، حج اور زکوٰۃ اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری زندگی میں والدین کا ادب اور احترام شامل ہوگا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔